ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یہ گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسی دن سے ہے جس دن آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت لکھ دیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی سیدھی ملت کا دین ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو۔ حضرات گرامی قدر، محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے۔ اس کی مناسبت سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس مہینے کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت جو ہے، عزت ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ان سے سچی عقیدت اور سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ حرمت والا ہے اور عزت والا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے جس دن آسمان اور زمین کی پیدائش فرمائی تھی اسی دن لکھ دیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، اور وہ 4 حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ 3 لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے، بین جمادہ و شعبان، جمادہ اور شعبان کے درمیان والا مہینہ رجب کا۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا، یعنی ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان میں فتنہ فساد نہ کرو، ان میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ان میں گناہ کے کام نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دنوں میں کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنوں میں بالعموم نہ کرو اور ان دنوں میں بالخصوص نہ کرو۔ جیسے مسجد میں کوئی آدمی گالی دیتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں تجھے حیا نہیں آتا، مسجد میں بھی یہ کام کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ باہر جا کے کر لے؟ نہیں، باہر بھی منع ہے، لیکن باہر ذرا کم گناہ ہے اور مسجد کے اندر اس کا گناہ زیادہ ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں برائی کرنا زیادہ گناہ ہے، بیت اللہ میں، حرم مکی میں، مسجد حرام میں گناہ کرنا زیادہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ان حرمت والے مہینوں میں بھی گناہ کرنا جو ہے وہ زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھو، ان میں فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا بھی نہ کرو، گالی گلوچ بھی نہ کرو، اور گناہ کے کام بھی نہ کرو، بلکہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرو۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، بلکہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والا بنایا، لہٰذا یہ محرم کا مہینہ بہت پہلے سے حرمت والا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً کوئی 50 سال کے بعد پیش آتی، لہٰذا اس سے پہلے شریعت کے احکام گزر چکے ہیں اور پورے ہو چکے ہیں۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور اس محرم کے مہینے کی حرمت کا علیحدہ معاملہ ہے۔ اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پہ شہادت حسین کا واقعہ پیش آئے، بلکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور شریعت نے بھی دیا، اس وجہ سے اس کی حرمت کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ محرم اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ جو ہے وہ آخری مہینہ ہے۔ اگرچہ وقت گزر گیا ہے، لیکن مسئلے کی مناسبت سے ذکر کر دوں، آئندہ آنے والے وقت میں پھر لوگ ایسا کرتے ہیں، جب سال کا اینڈ ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ معافیاں طلب کرتے ہیں اور اگلے نئے سال کے آنے کی مبارکبادیں دیتے ہیں۔
نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، ہر بندہ ہی جو ہے وہ میسج کرتا ہے اور واٹس ایپ جو ہے وہ کرتا ہے اور فیس بک کے اسٹیٹس لگاتا ہے کہ جو ہے وہ نیا سال مبارک۔ کیا یہ مبارکباد دینا شریعت سے ثابت ہے؟ کیا یہ بہت نیکی کا کام ہے جو ہم کرتے ہیں، بہت ضروری کام ہے؟ سال کے اینڈ پہ معافی کیوں مانگتے ہیں؟ اگر سال کا اینڈ جو ہے وہ بتلاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا اینڈ ہو گیا ہے، اگلا دن آپ کا سورج طلوع نہیں ہونا، پھر تو معافی مانگ لیں۔ کیا ایسے ہی ہے کہ جب سال کا آخری دن آتا ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، یا کہ اگلے دن زندگی باقی ہے؟ انسان کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت تک باقی ہے۔ گناہ کے لیے جو آپ نے زیادتی کی ہے وہ معافی اسی وقت مانگنی چاہیے جس وقت آپ نے زیادتی کی۔ اگر لیٹ ہو گئی تو جب یاد آ جائے اسی وقت مانگ لیں۔ اگر سال کے اینڈ پہ معافی مانگنا مسنون عمل ہے تو مہینے کے اینڈ پہ بھی معافی مانگنا مسنون عمل ہے۔ 30 تاریخ کو، 31 تاریخ کو رات کو 12 بجے سے پہلے لوگوں سے معافی مانگ لیا کریں، اور پھر مہینے سے پہلے، ہفتہ ختم ہونے سے پہلے بھی معافیاں مانگ لیا کریں، بلکہ ہفتہ نہیں 24 گھنٹے، رات کا 12 بجے سے پہلے تاریخ چینج ہو جاتی ہے، 12 بجے سے پہلے روزانہ معافی مانگا کریں، بلکہ ہر گھنٹے کے آخری منٹ کے اندر معافی مانگا کریں، اس لیے کہ آخری ٹائم ہے اور آخری ٹائم کا کوئی پتہ نہیں کب ہو جائے۔ تو لہٰذا شریعت نے یہ گھنٹوں کا، مہینوں کا اور دنوں کا اور سالوں کا اعتبار نہیں کیا۔ شریعت نے کہا جب آپ کو موقع ملے معافی مانگو، جب آپ نے زیادتی کی اسی وقت معافی مانگو۔ لہٰذا سال کے اینڈ کے اوپر اور سال کے شروع کے اوپر یہ بدعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمومی طور پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنی نہیں چاہیے، اگر ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں معافی مانگیں، معلوم نہیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، اس لیے اسی وقت معافی مانگیں۔ سال کے اینڈ پہ معافی مانگنا اور سال کے آغاز پہ مبارکباد دینا یہ مسنون عمل نہیں، اس لیے کہ یہ سالوں کا آغاز جو ہے ہجری سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اپنی خلافت کے بہت زمانے کے بعد، تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی عرصہ کے بعد، اس وقت جا کر جو ہے یہ ہجری سال کا آغاز ہوا۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سالوں کا معاملہ تھا ہی نہیں، تو کون مبارکباد دیتا؟ اس سے بھی بڑی بدعت ہمارے ہاں رواج کر گئی ہے، ہر جمعہ کے دن جمعہ مبارک جو ہے وہ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے، تو میں نے بہت بڑا ثواب کما لیا۔ آگے بھی شیئر کریں، آپ جو ہے وہ 10,000 کو شیئر کریں اور نیکیاں کما لیں، تو یہ کوئی نیکی نہیں بلکہ الٹا گناہ کا کام ہے۔ جمعہ مبارک بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یاد دلائیں آج جمعہ ہے بھائیو، سورۃ کہف پڑھو اور جو ہے وہ جلدی تیار ہو کر پہلی اذان دوسری اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤ، پورا خطبہ سنو، لیٹ نہ جاؤ، یہ تبلیغ کرو اگر کرنی ہے۔ جمعہ مبارک کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مسنون عمل ہے وہ کام کیجئے، جو مسنون نہیں ہے وہ کام نہ کیجئے۔ تو اس مہینے کی مناسبت سے تیسرا کام جو ہے اس مہینے میں عموماً طور پر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اتنا ہی زیادہ مزید گناہ کیے جاتے ہیں۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ماتم کیا جاتا ہے، سوگ منایا جاتا ہے اور جو ہے وہ نوحہ کیا جاتا ہے۔ ماتم تو ہماری شریعت میں موجود ہی نہیں ہے، ماتم تو کسی کا بھی موجود نہیں ہے۔ شریعت نے ماتم کرنے سے منع کیا، نوحہ کرنے سے منع کیا۔ ماتم سے مراد چیخو پکار کرنا، واویلا کرنا، دھوتر مارنا، بال نوچنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنا، یہ ماتم ہے، یہ نوحہ ہے۔ شریعت نے تو اس کو ویسے ہی ناجائز قرار دیا، کسی کے اوپر بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی مسلمان کبھی ماتم نہیں کرتا۔ کیا کرتے ہیں؟ تو پھر 10 محرم کو یا اس سے پہلے ان 10 دنوں میں ہم کیوں کرتے ہیں؟ بہت سے سنی مسلمان جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ اپنے چنگچی کے اوپر، رکشے کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر، بسوں کے اوپر وہ جو ماتم کرنے کا جو گانا ہے اس کو جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ کون ہے؟ سنی ہے، صرف ناواقفیت ہے، جہالت ہے، اس کی وجہ سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ ماتم کے ساتھ مسلمان کا کوئی تعلق نہیں۔ چہرے پہ دھوتر مارنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت، نوحہ کیا ہے؟ وہی میں نے بتلایا کہ بال نوچنے، گریبان چاک کرنا، چہرے پہ منہ مار تھپڑ مارنا، اونچی آواز سے رونا، چیخنا، واویلا کرنا، یہ نوحہ ہے، یہی ماتم ہے۔ آپ نے فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت، عموماً پرانے زمانے میں عورتیں نوحہ کرتی تھیں، مرد نہیں کرتے تھے، فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ نہ کرے، قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کے اوپر تار کول کی قمیض اور لباس جو ہے اس کو بنایا جائے گا، خارش کا گندک کا لباس جو ہے وہ بنایا جائے گا، لوک والا،
جس کے ذریعے سے خارش انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، تو یہ اس کے لیے عذاب ہوگا قیامت کے دن، جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ علیحدہ ہے۔ اور حضرت غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ وہ بے ہوش ہو گئے، تو گھر میں تھے، کچھ چیخو پکار کی آواز سنی، اس کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا، جب ہوش میں آیا تو کہنے لگے لوگوں سن لو، میں بھی اس بندے سے اور اس عورت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا۔ کہا کس سے بیزاری کا اظہار کیا؟ کہا السالکہ الحالکہ الشاقہ، کہا مصیبت کے وقت میں اپنی آوازوں کو بلند کرنے والے، او میں مارا گیا، او میں لوٹا گیا، ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا، یہ سالکہ ہے۔ مصیبت کے وقت میں آوازوں کو بلند کرنا، دکھ کا ہونا، تکلیف کا ہونا کوئی بڑی بات ہے، ہر کسی کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، لیکن انسان اس تکلیف کے وقت میں آوازوں کو بلند کرے یہ شریعت نے منع کیا۔ فرمایا میں اس سے بری ہوں۔ اور حالے کا بال مونڈنے والا اور شاک کا کپڑے پھاڑنے والا، فرمایا ان سب سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برات کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، لوگوں ایسے بندے اور بندی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو گریبان چہرے پہ رخسار پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور زمانہ جاہلیت والی چیخو پکار کرتا ہے، ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا افسوس ہوتا ہے فوتگی والے دن، وہ افسوس کرنا چاہیے، دل غمزدہ ہونا چاہیے، لیکن چیخو پکار بھی نہ ہو، واویلا بھی نہ ہو، اور نوحہ اور ماتم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر سوگ جو ہے یہ 3 دن کا ہے، 3 دن کا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے والد گرامی کا انتقال ہوتا ہے ابو سفیان کا، تو 3 دن کے بعد حضرت زینب فرماتی ہیں میں ان کے گھر میں گئی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اپنی لونڈی سے کہا جاؤ خوشبو لے کر آؤ، خوشبو لائی، اس کو ہاتھوں پہ ملا، اپنے چہروں پہ ملا، اپنے جسم پہ ملا، اور زینب سے کہنے لگی زینب دیکھو میں نے خوشبو استعمال کی ہے، ابھی 3-4 دن ہوئے میرا خامد جو ہے، میرا والد جو ہے وہ فوت ہوا ہے، میں نے یہ خوشبو کیوں لگائی ہے؟ مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت، میری شادی تو ہونی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہمارے لیے کسی مرد سے شادی کرنا حلال نہیں، لہٰذا کسی مرد میں کوئی رغبت نہیں، میں خوشبو شوق سے نہیں لگا رہی، مسئلہ بتلانے کے لیے لگا رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی مومن عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے کسی میت کے اوپر، سوائے شوہر کے۔ شوہر کے اوپر جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت سوگ منا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی میت کے اوپر 3 دنوں سے زیادہ سوگ منانا جو ہے وہ جائز نہیں۔ اس مسئلے کو بتلانے کے لیے میں نے یہ خوشبو منگوائی ہے اور خوشبو لگائی۔ سیم اسی طرح کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی پیش آتا ہے، ان کا بھائی فوت ہوا، جیسے ہی 3را دن گزرتا ہے وہ بھی خوشبو منگواتی ہیں، اپنے چہرے پہ اور اپنے بالوں پہ لگاتی ہیں اور فرماتی ہیں اے میرے سہیلیوں سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومنہ عورت کے لیے کسی عورت کے اوپر یا کسی میت کے اوپر سوگ منانا جائز نہیں ہے مگر 3 دن کے لیے، اس کے بعد سوگ منانا حرام ہے سوائے شوہر کے اوپر، شوہر کے لیے جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن۔ تو کوئی بھی میت فوت ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی، حتیٰ کہ آل بیت کے اہل بیت کے 11 امام جو ہیں وہ سب شہید کیے گئے، سب کی شہادت کے واقعہ ہیں۔ اور اس طریقے سے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ دین، فقہا، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، اگر ہر ایک آدمی کی میت کا سوگ 1400 سال بعد منانا شروع کریں تو ہمارے پاس تو دنوں میں سے کوئی دن باقی نہیں رہے گا، ساری زندگی سوگ میں گزر جائے گی۔ تو صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سوگ منانا ہے یہ 10 دن محرم کے، تو ان دنوں میں سوگ منانا درست نہیں ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، سوگ جو ہے وہ صرف 3 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کو معمول پہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم بھی اپنے گھروں میں ایسا ہی کرتے ہیں، جب میت فوت ہو جاتی ہے 3 دن تک ہم دکان بھی بند کر دیتے ہیں، 4تھے دن جا کر دکان بھی کھول لیتے ہیں، پھر اگلے سال جب وہ دن آتا ہے پھر دکانیں بند کر دیتے ہیں، پھر اس سے اگلے سال، پھر اس سے اگلے سال، حتیٰ کہ صدی گزر جائے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سوگ منایا جاتا ہے یہ ہماری شریعت سے ثابت نہیں ہے،
اس لیے کسی مسلمان کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے اس سوگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر عجیب بات ہے، ان دنوں میں شادی کو حرام کر دیا جاتا ہے، شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت ہمارے لیے محترم ہے، ان کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن کیا یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جس مہینے میں واقعہ ہوا اس کے 10 دنوں میں آپ نے شادی نہیں کرنی؟ باقی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس میں نہیں شادی کرنی، اس میں کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس کے بھی 10 دن ہیں کہ شادی نہیں کرنی۔ اہل بیت کے 11 امام ہیں، ان کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ ان کی شہادت کا جو وقت ہے 10 دن شادی نہیں کرنی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟ دراصل یہ معاملہ یہ ہے، ہمیں ہماری شریعت سے دور کر دیا گیا کہ لوگوں آپ شریعت کو بھول جاؤ، نئے کاموں میں الجھ جاؤ اور اپنی اصل دین کو بھول جاؤ، تاکہ تم اصل دین پر قائم ہی نہ رہو اور تمہارا دین تمہارے اوپر خلط ملط ہو جائے اور غیر مسلم قوتیں تمہارے اوپر قابو پا لیں۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کے اسباب میں سے مین سبب یہی ہے کہ اصل دین کو ہم نے پسے کش ڈال دیا، پتہ ہی نہیں اصل دین ہے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 دنوں میں سبیلے لگانے کا حکم دیا، چوکوں میں پانی لگاؤ اور پانی تقسیم کرو، دودھ کی سبیلے لگاؤ، کھیر کی سبیلے لگاؤ، کھانے بنا بنا کر جو ہے وہ تقسیم کرو۔ یہ کہاں پہ ہے؟ ان 10 دنوں میں کیوں ہے؟ باقی دنوں میں یہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا سال بھر کے کوئی اور 10 دن بھی ایسے ہیں جن میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا، چلو مان لو پانی بند کر دیا گیا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں سبیلیں لگا کر کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو پانی بند کر دیا کر ہم شربت چڑھائیں گے، ہم جو ہے وہ دودھ پئیں گے، ہم جو ہے وہ ان کی مخالفت کریں گے۔ اگر محبت کا اظہار ہے تو اپنا بھی پانی بند کرو۔ ان 10 دنوں میں کم از کم اپنا پانی جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رغبت دلائی ہے لوگوں حضرت حسین کی وجہ سے نہیں، یہ 10 دن بلکہ پورا مہینہ بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام اللہ بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، لوگوں افضل ترین روزہ رمضان کے روزے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محرم مہینہ اس کا روزہ ہے، پورے مہینے میں روزہ رکھیے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو پورے مہینے میں روزہ رکھے، نہ کہ سبیلیں لگائے، اور اگر پورے مہینے میں نہیں تو کم از کم 10 محرم کا روزہ رکھے۔ آپ نے فرمایا یہودی مدینہ میں آیا تو دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو میں نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر غلبہ عطا کیا تھا۔ ہم اس کامیابی کا جشن مناتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو خوشی کے موقع پر روزہ رکھیے اگر روزہ رکھنا ہے، جن کا روزہ شریعت نے ہمیں بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا تم روزہ رکھتے ہو، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے تمہارے سے زیادہ حقدار ہیں، وہ ہمارا دینی بھائی ہے، نبی بھائی ہے، بیٹی بھائی ہے، ہم جو ہے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم۔ اور پھر آپ کو جب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تو آپ نے پھر اعلان کر دیا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، 9 کا روزہ رکھوں گا۔ آج کل یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 9 کا روزہ رکھنا چاہیے یا 10 کا رکھنا چاہیے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، صحابہ کو رکھنے کا حکم بھی دیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ مجھے امید ہے جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ پھر آپ نے اظہار کیا اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال زندہ نہ رہے اور 9 کا روزہ نہ رکھ سکے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کچھ علماء نے کہا 10 کا رکھنا چاہیے، کچھ نے کہا صرف 9 کا رکھنا چاہیے، اور کچھ نے کہا 9 اور 10 دونوں کا رکھنا چاہیے، اور یہی صحیح بات ہے۔ 9 کا بھی رکھنا چاہیے، 10 کا بھی رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی 2 وجہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے 10 کا خود رکھا ہے، اور 10 کی ہی فضیلت ہے کہ 10 کے دن ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، یہی اس کا سبب ہے روزہ رکھنے کا، لہٰذا 10 کا رکھنا چاہیے، اور 9 کا اس لیے رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، تو 2 روزے رکھے ان کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے، انہوں نے فرمایا لوگوں تم 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرو۔ بہقی میں اور عبدالرزاق میں یہ روایت موجود ہے
فرمایا 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرو تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور تاکہ مخالفت بھی ہو جائے. لہٰذا یہ دونوں دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے. آپ نے تو پورے مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. چاہے کہ ہم ایک دن کا روزہ خاص کر لیں، یہ تو درست نہیں، بلکہ اور بھی زیادہ اگر کوئی رکھ سکتا ہو تو اس مہینے میں اور بھی رکھنے چاہیے. لہٰذا 9 اور 10 کا بھی رکھے اور اس کے ساتھ اور بھی دنوں کو ملا سکتا ہو تو اور بھی دنوں کو جو ہے وہ ملانا چاہیے. اسی طریقے سے اس مہینے میں جو ہے وہ ایک کام یہ بھی کیا جاتا ہے، بس ٹائم ختم ہو گیا، میں ایک آدھ بات ذکر کری بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اسپیشل 1 سے لے کر 10 تاریخ تک جو ہے قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے اور قبروں کو مٹی کا لیپ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. مرد اور عورتیں سب خوب ذوق اور شوق سے جو ہے وہ جاتے ہیں. یہ سنت ہے، قطعاً سنت نہیں بلکہ سنت کی صریح خلاف ورزی ہے. قبرستان کی زیارت کرنا مسنون ہے جس وقت میں بھی موقع ملے، اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں. آپ نے فرمایا زور القبور، لوگوں قبرستان کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. لہٰذا قبرستان کی زیارت جب موقع ملے جانا چاہیے، صبح کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں، شام کے وقت میں، 2 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد، لیکن وقت کو خاص نہ کریں. 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک جانا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اس میں ان لوگوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے ان دنوں میں جانا ہی نہیں چاہیے. باقی اسپیشل قبروں کے اوپر مٹی ڈالنا یہ بھی مسنون عمل نہیں. کسی قبر کے اوپر مزید مٹی بھی نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ جتنی مٹی قبر سے نکلی وہی اوپر ڈال کر بس اس کے بعد قبر کو بند کر دینا چاہیے. ہاں البتہ کبھی بارش وغیرہ ہو جاتی ہے اور قبر بیٹھ جاتی ہے، نیچے سے میت ظاہر ہو جاتی ہے، وہ قبر کی مٹی کافی نہیں ہوتی تو مزید قبر کے اوپر مٹی ڈال کے بس اس کو برابر کر دیا تاکہ پتہ چلے یہ قبر موجود ہے، خبر ختم نہیں ہوئی. بس اتنا کام کر لیا جائے، مزید اس کے اوپر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. تو قبروں کو مٹی کا لیپ کرنا یہ سال میں فکس ایام کر کے یہ بھی درست نہیں. کسی وقت میں بھی آپ زیارت کے لیے چلے جائیں، زیارت کرنا مسنون ہے. لہٰذا ان دنوں میں اسپیشل جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور بالخصوص عورتوں کا، بعض علماء نے تو عورتوں کا قبرستان جانا مطلق حرام کا ہے، لیکن ہمارے نزدیک مطلق حرام نہیں ہے، کبھی جا سکتی ہے جب ضرورت ہو. پردے کا بھی اہتمام کرے اور غیر مردوں کا اختلاط نہ ہو. لہٰذا جب موقع ملے وہ چلی جائے، زیارت کرے اور اللہ سے ڈرے اور جو ہے وہ چیخ و پکار نہ کرے، واویلا نہ کرے، لوگوں کے ساتھ غلط حرکتیں نہ کرے، تو اس کے لیے بھی زیارت مسنون ہے. اگر وہ ایسا کرے گی تو پھر اس کے لیے زیارت کرنا جائز نہیں ہے، اس کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنا دین جو ہے وہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو صحیح دین ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.